نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، پروگرام فضائل رمضان سحری کی بڑے بابرکت لمحات، بڑے مقدس لمحات، اور یقیناً اس وقت رب تعالیٰ کی سینکڑوں نعمتیں جو ہیں وہ آپ کے دسترخوانوں پر پڑی ہوں گی۔ ہمارے ایسے بھی احباب موجود ہیں جن کے دسترخوانوں پر نعمتیں تو کم ہوتی ہیں، لیکن دل میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش اب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے رمضان ہمیں درس دیتا ہے ایک دوسرے کی خیر خواہی کا، صبر کا۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے دوست احباب، عزیز و اقارب، اپنے محلہ جات میں، ہمسایوں میں جو ایسے گھر ہیں جہاں پر سحری اور افطاری کے لیے راشن موجود نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ نے رب تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو رب تعالیٰ کے دیے میں سے کوشش کیا کریں کہ تمام احباب جو ہے وہ مل کے رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ سامعین ناظرین، جب ہم رب تعالیٰ کی مخلوق پر کوئی احسان کرتے ہیں، وہ چاہے الفاظ کی صورت میں ہو، چاہے رمضان المبارک کے راشن کی صورت میں ہو، چاہے خیر خواہی کی صورت میں ہو، تو رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے وہ ضرور دیتا ہے۔ رمضان کے حوالے سے تو رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، بے شمار اقوال ہمارے پاس موجود ہیں، جن کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو انسان کا ایمان جو ہے وہ بندہ مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے رمضان میں اتنی فضیلت اور اتنی خیر خواہی جو ہے وہ بندے کے لیے رکھی ہے۔ سامعین و ناظرین، 11 رمضان المبارک دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ سحری کی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک جی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ مولانا صاحب، سحری کی ٹرانسمیشن ہے، یقیناً بڑے بابرکت لمحات ہیں، دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کہ رمضان کیا خوبصورت انعام ہے رب تعالیٰ کا، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ فضائل اور برکتوں سے خالی کوئی لمحہ ہی نہیں ہے رمضان المبارک کا، اور رمضان المبارک میں انسان کا آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ جو عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کے بعد آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، اس کے باوجود آپ کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، اور یہ یقین کیا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جبکہ عام دنوں میں ہمیں اس درجہ کا یقین حاصل نہیں ہوتا کہ جس حد درجہ کا یقین رمضان المبارک کی اس بابرکت گھڑیوں کی برکت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، ہمیں کوئی منع کرنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا بھی نہیں ہوتا، اور رزق جو رکھا ہے وہ بھی حلال پیسے سے کمایا ہوا ہے، حلال بھی یہ کھانا، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اللہ کا حکم ہے کہ ابھی کھانا نہیں ہے۔ تو یہ ساری برکت رمضان المبارک کی ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور خالص مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان بالکل خلوص نیت سے اللہ پاک کی عبادت کرتا رہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں کوئی شخص تم کس سے نہ کوئی جھگڑا کرو، نہ کوئی جہالت کی باتیں کرو، نہ تم فحش باتیں کرو۔ اگر تمہیں کوئی شخص گالی دیتا ہے، تم سے جھگڑا کرتا ہے، اس کو صرف اتنا کہہ دو کہ انی صائم ہوں، میں روزے سے ہوں۔ ایک مرتبہ کہہ دو، 2 مرتبہ کہہ دو، اس کی کسی بات کا جواب نہ دو۔ جب تم جواب دو گے جھگڑا بڑھے گا، اور روزے کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ جاتا رہے گا۔ اور روزے کا بیسکلی مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک میں جیسے کہ ارشاد اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے، روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور تم تقوی حاصل کرنے لگو۔ اور تقوی کے بارے میں کیا ہے کہ انسان پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس چیز کو بغور دیکھے کہ اللہ پاک کا اس وقت کون سا حکم میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور اس کو میں نے ادا کیسے کرنا ہے۔ ایک اللہ پاک کا حکم ہے نماز پڑھو، اب نماز کا حکم مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم آیا ہے، اب ادا کیسے کرنا ہے، یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، اب ادا کیسے کرنا ہے، وہ ایک دوسرا سٹیپ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کا حکم ہے حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، قربانی ادا کرو، اس کو ادا کیسے کرنی ہے، وہ ایک اگلا حکم ہے۔ اور اتنا مسئلے مسائل کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس سے اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ اس وقت جو اللہ کا حکم میں تو متوجہ ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کا حکم کیا ہے اور اس کو میں نے ادا کس طریقے سے کرنا ہے۔
اتنا علم ہر شخص کے لیے جاننا، اس کو حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں علم حاصل کرنے میں بڑی کمزوری ہے کہ ہم بیسکلی تھوڑا بہت علم حاصل کر لیتے ہیں اور جتنا کرتے ہیں ہم، اور عمل ہمارا اتنے پر بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے. اب نماز پڑھنے کے بارے میں، روزہ رکھنے کے بارے میں، قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں نو ڈاؤٹ کسی کو کوئی شک شبہ نہیں ہے. اگر صرف اتنا کہا جائے کہ نماز پڑھنی چاہیے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا، مطلب فکر سے کوئی بھی ہو کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. یا قرآن پڑھو، قرآن پڑھنے کا انکار تو کوئی نہیں کرتا نا. یا روزہ رکھ لو، روزہ رکھنے کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا. لیکن ہمارے یہاں کبھی بڑا مسئلہ ہی پیدا ہوتا ہے، یار فلاں کہتا ہے اس طرح، فلاں کہتا ہے اس طرح. نہیں، فلاں کی بات نہیں، لیکن نماز پڑھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا نا آپ کو، روزہ رکھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا، قرآن پاک پڑھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. تو یہ جو بیسکلی متفقہ ایک اللہ پاک کے فرائض ہیں، جو اللہ پاک کے حکم ہیں، وہ انسان کو ادا کرنے چاہیے. اس کی پریکٹس جو ہے رمضان المبارک کے اس مہینے میں بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اور ہوتی بھی ہے. رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آتے، اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور بھی نبی کے وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی بہت زیادہ سخی تھے اور نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کر مطلب کہ حصہ لیا کرتے، لیکن رمضان المبارک کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. عبادت کا، مشقت کا جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. سخاوت کا جذبہ پہلے سے زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. جتنی سخاوت عام دنوں میں نبی علیہ السلام کرتے تھے، رمضان المبارک میں یہ سخاوت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ چلتی ہوا سے زیادہ نبی علیہ السلام سخی ہو جایا کرتے تھے. اور اس کا دیکھیں مقصد کیا ہے کہ اس مہینے میں عام دنوں میں اور بات ہوتی ہے، رمضان کا خاص مہینہ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، یا ہمارا جو ہمارے پاس مال ہے اس کو ہم بالکل اپنی ایک مٹھی میں رکھنے کی وجہ سے، مال کو جکڑنے کی وجہ سے، اس کا زکوٰۃ صدقہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے محلے میں، ہمارے عزیز و قاری میں کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے، تو ہمارے لیے اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کے دیے میں سے کسی کا روزہ افطار نہ کرا سکیں. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ تم روزہ افطار کراؤ، اور روزہ افطار کروانے کی وجہ سے تمہارے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جتنا ثواب اس روزے دار کو جس کا تم روزہ افطار کروا رہے ہو، اس کا جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا. اچھا، ماشاءاللہ. تو صحابہ اکرام نے رضوان اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں سے اتنی زیادہ طاقت رکھتا ہی کوئی نہیں کہ نہ روزہ بھی افطار کروائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھونٹ پانی سے، ایک لسی کا گھونٹ، ایک گلاس دودھ یا لسی سے، یا ایک کھجور جو ہے وہ دینے سے روزہ افطار اگر تم کرواؤ گے تو تب بھی تمہیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کا ثواب ملتا ہے. تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے ایک ہوتا ہے کہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے، یہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوگا. لیکن ایک اضافی صدقہ اپنی خوش دلی سے اللہ کے راستے میں ضرور دے. زکوٰۃ ادا کر دی ہے یا نہیں کہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں دے. اور اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کبھی بھی انسان کا وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ پلٹ کر انسان کے پاس واپس آتا ہے، اور صدقہ دینے سے مال بڑھ بھی جاتا ہے. اس لیے رمضان المبارک میں اس چیز کی حتی الامکان ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا دائیں بائیں والوں کا خصوصی خیال بھی رکھیں، اور اپنی حیثیت کے مطابق کہ کچھ غریبوں کا اپنے آج سرچ کر لیں، آپ کے آس پاس آپ تھوڑا سا غور کریں. پتہ ہوتا ہے بے شمار انسان کو اپنی گلی کا بھی پتہ ہوتا ہے، محلے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے لوگ موجود ہیں. وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ہمارے پیشہ کو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ان کی مطلب کہ فطرانہ ادا کرنے کے لیے، فدیہ ادا کرنے کے لیے کسی کا روزہ دائمہ افطار کروا دے. بہت سارے مدارس ہیں، بہت سارے مدارس میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مثال طور ہمارے پاس مسافر ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمارے پاس گزار رہے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ مصلی سنانے کے لیے جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ دوسرے شہر سے بلائے گئے ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سارے افراد مسافر بھی ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ افطار کروانا چاہیے بھی، ان کا حق بھی بنتا ہے کہ حضرت والوں پہ کہ ان کا روزہ افطار کرائیں، ان کے لیے اچھا کوئی بندوبست اپنی حیثیت کے مطابق انسان کو ضرور کرنا چاہیے. اچھا، کچھ چند چھوٹے چھوٹے سوالات بھی ہمارے پاس آج موجود ہیں جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر یا نمبرز پر آتے ہیں یا خطوط لکھتے ہیں لوگ. نماز کے حوالے سے ایک ہے مسئلہ ہمارے پاس آیا ہے کہ جب اکثر اوقات فجر کی نماز میں دیکھا گیا ہے، دوسری نمازوں میں دیکھا گیا ہے کہ نیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نماز، اور امام صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور لوگ پیچھے سے آنے والے جو ہے وہ سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات تراویح میں بھی یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگ جب تک رکوع میں کے لیے اللہ اکبر نہ کہا جائے تب تک لوگ پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، پانی وغیرہ پیتے رہتے ہیں، یا پھر وہ ویسے لیٹے رہتے ہیں. جیسے ہی امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کہنے لگتے ہیں وہ نیت کر کے جو ہے وہ
ساتھ ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کیا فرض کی ادائیگی ہو رہی ہو تو پیچھے سنتیں انسان پڑھ سکتا ہے یا پڑھنی چاہیے؟ اور اس حوالے سے بھی بتائیے گا جو لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں اور پہلی رکعت میں جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں یا سوئے رہتے ہیں یا لیٹے رہتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں تو نیت کر کے سیدھے ہی رکوع میں آتے ہیں اور پہلی جو تراویح ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں، دا لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بڑے اہم سوال ہیں دونوں آپ کے. پہلا سوال یہ ہے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے وہاں دوسری لوگوں کی نماز انسان پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے، جہاں پہ ایک قسم کی نماز کی ادائیگی ہو رہی ہو وہاں دوسری قسم کی نماز کی ادائیگی کرنے سے تھوڑا ایک سائڈ پہ جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ وہ اپنی سنتیں وغیرہ ادا کر لیں. نہیں، اسی نماز کی سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جس طرح فجر ہے. دیکھیں نا آگے فرض ادا ہو رہی ہے نا اور پیچھے سنت ادا ہو رہی ہے، تو نمازوں میں فرق آ گیا نا، ایک سنت ادا ہو رہی ہے ایک فرض ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک سائڈ پہ ایک جگہ ہونی چاہیے. بلکہ مساجد تو بڑی ہیں، ہوتی بھی ہے. ہم خود بھی نماز صبح فجر کی پڑھنے جاتے ہیں، اب سنتے آپ نے پڑھ لی ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں صف میں کس جگہ سے جا کے کھڑا ہوں. ادھر بھی کوئی سنتے پڑھ رہا ہے، ادھر بھی پڑھ رہا ہے کہ نماز ہو گئی ہے. اب کوئی لوگ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان سے جو صف ہوتی ہے وہ ایک قسم کی خالی ہو جاتی ہے. تو اس میں ایک سجیشن ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں جو دائیں طرف جو جگہ ہے لاسٹ بالکل وہاں جا کے اپنی سنتیں ادا کریں، یا اپنی جو نماز ہے وہ اس طرف ادا کریں تاکہ جو ادھر سے نماز پڑھنے والے نمازی آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ گھر سے سنتیں ادا کر کے اس کے ساتھ ہی جماعت میں شریک ہونا ہے، تو اس طرف سے آ کے اپنی جماعت میں وہ شریک ہو سکے. اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک جو شخص گھر سے اپنی سنتیں فجر کی ادا کر کے گھر سے جاتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے، اللہ پاک اس کو بہت فراخی رزق عطا فرماتے ہیں، رزق کی تنگی اس کو دور فرما دیتے ہیں. تو اس سنت کو گھر میں پڑھ کے جانا بھی سنت ہے حضور نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے. مطلب کہ مسجد جا رہے ہیں اور نماز سے پہلے والی سنتے ہیں اور یا نماز کے بعد والی سنتے ہیں، ان سنتوں کو نبی علیہ السلام گھر میں پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. گھر میں اپنی سنتیں پڑھ کے مسجد میں جا کے فرض کی ادائیگی کر کے بعد والی سنتیں بھی بسا اوقات گھر میں واپس آ کے پڑھا کرتے تھے، تاکہ جو برکات نماز کی مسجد میں نازل ہوں وہ برکات نماز کی گھر میں بھی نازل ہوں. تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ سوال آپ نے یہ کیا کہ تراویح ہوتی ہے اور ہم جو ہے دال بنے کامیاب ہو جاتے ہیں، تو دا کس کو لگا رہے ہیں؟ اپنے آپ کی مطلب لگا رہے ہیں نا، نقصان تو کسی کا نہیں کر رہے ہیں. تو نماز دیکھیں نا، قرآن پاک جب تلاوت کیا جا رہا ہو تو قرآن پاک کی اب وہ آیت میں بھی ذہن میں نہیں آ رہی، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھا جا رہا ہو خاموشی سے سنو، کیونکہ قرآن پاک کو تلاوت کرنا تو سنت ہے لیکن اس کی تلاوت کو سننا جو ہے نا واجب ہے، خاموشی کے ساتھ سننا. اب جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے اور آپ پیچھے بیٹھے ہیں اور لامحالہ باتیں کر رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں، تو آپ نے وہ سننے کا جو فرض ہے جو واجب ہے وہ تو چھوڑ دیا نا. اس کی وجہ سے انسان گناہ گار بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری سنت، ایک مسجد میں آپ آ چکے ہیں اور مسجد میں آئے بھی نماز کی تراویح پڑھنے کے لیے، اور وہاں آ کے پھر وہ ایسی حرکت کرے ڈنڈی مارے تو وہ اپنے آپ کو ڈنڈی مار رہے ہیں. ایک بچہ اسکول جا رہا ہے، گھر سے تیار بھی ہو رہا ہے، پڑھنے بھی جا رہا ہے، وہاں جا کے سو جائے تو اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ کسی کا نقصان تو نہیں کر رہا. اور جو قرآن پاک ایک پورا سننا رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر، ایک تو تراویح پڑھنا خود سنت ہے، اور دوسرا یہ کہ پورا قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ ایک الگ سنت ہے. تو جب ایسے بیٹھا رہے گا تو ایک دوسرے سنت پہ جس پہ عمل کرنے کے لیے مسجد سے نکلا بھی ہے، وضو بھی کی ہے، مشقت بھی اٹھائی ہے، اس سے وہ محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب، آج کے سوالات ہمارے پاس جو ہمیں موصول ہوئے ہیں جن کو آج کے پروگرام کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ایک شخص اب بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہو چکا ہے، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو اس حوالے سے بتائیے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اس نے روزے رکھے ہیں اپنے پہلے والے، لیکن اب وہ ضعیف ہو چکا ہے اور ظاہر سی بات ہے ضعیف کے بعد اس نے جوان تو ہونا نہیں ہے. جی تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں. اتنا بڑا شخص ہو جو اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہ رہی ہو اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ وہ اس کی، ایک ہوتا ہے بیماری، ایک ہوتا ہے ذوف، کمزوری ہوگی، بڑھاپے کی وجہ سے انسان پہ کمزوری آئی جاتی ہے، وہ دور ہونے والی ہوتی بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ رکھا ہوا ہو، اس کو مسئلہ کر وہ توڑ بھی سکتا ہے اور وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور اس کے لیے قضا بھی ضروری نہیں ہے، وہ اپنا روزے کا فدیہ ادا کر دے. کیونکہ بعد میں اس نے جوان تو جیسے آپ نے کہا ہونا نہیں ہے، اس میں بیمار ہو ویسے نہیں تھا لیکن کمزوری ہے، ذوف ہے، تو وہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا بھی نہیں بلکہ اس کا فدیہ دے دے تو اللہ پاک. تو اگر اس کے پاس فدیہ نہ ہو، بیچارہ غریب مسکین ہو، پھر کیا کریں؟ یہ تو وہی آپ نے سوال کر دیا، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی وہ رسول سے روزے کی حالت میں ان سے بیوی سے صحبت کر لی تو حضور کے پاس آئے اور کہا جی یہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کا جو ہے نا وہ بعد میں اتنے قضا کفارہ ادا کر لینا.
کہ میں تو ایک روزہ رکھ کے جو ہے نا وہ اتنا کر گیا تو 2 مہینے کے روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں, میں وہ بھی کمزور. پھر حضور نے فرمایا کہ اتنا وہ فدیہ ادا کر دو, کہ ہم اسے تو زیادہ غریبی کو نہیں تو میں کیسے ادا کر دوں. حضور کے پاس کھجوریں آئی ہوئی تھی فدیہ کی, حضور نے کہا چل تو یہ کھا لے تو تیرے لیے یہ ہو جائے گا. لیکن یہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں, بعض مسائل صرف اس شخص کے لیے ہوتے ہیں, اس کے اوپر دوسرے کو تطبیق نہیں دی جا سکتی. اچھا, یہ روزے کا فدیہ ہے کتنا؟ جی, روزے کا فدیہ جو ہے نا وہ تقریباً احتیاط کے پیش نظر 2 کلو گندم کے برابر ہے, کہ 2 کلو گندم یا اس کی قیمت وہ فدیہ ادا کر دے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ 1 دن کی سحری یا افطاری کسی کو کروا دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, دوسرا سوال ہمارے پاس آیا کہ اگر ایک شخص نے روزے کے افطار کے اوقات سے پہلے جو ہے وہ افطاری کر لی ہے, تو اس حوالے سے بتائی گئی, یعنی کہ جس طرح ہمارے اکثر اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائرن جو ہے وہ 12 بج گیا ہے, یا گھڑی اس کے پاس موجود نہیں تھی, اس نے سورج کی مناسبت سے وقت کا اندازہ لگانے گئے, کوئی بھی لامحالہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اس نے افطار کے اوقات سے پہلے جو ہے وہ روزے کو افطار کر لیا, تو اس حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا کہ اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, دیکھیں, ایک ہوتی ہے غلطی, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور ایک ہوتا ہے انسان کا بھول جانا. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے کرنا, جان بوجھ کے کرے یا تب بھی اس کو سزا ملتی ہے, غلطی کی بھی سزا ہوتی ہے, بھولنے کی سزا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب وہ جو روزہ اس نے ٹائم دیکھا یا وہاں سے ہرن کی آواز نہیں آتی تھی, گھڑی کا سیل خراب ہو گیا, بے شمار ٹائم ہو چکا ہے, اس نے افطار کر لیا, بعد پتہ چلا وہ میں تو ٹائم سے پہلے افطار کر چکا ہوں, یا کسی وجہ سے غلطی اس نے کھائی ہے تو اس کو روزے کی قضا ادا کرنی پڑے گی, کفارہ نہیں ہوگا. ٹھیک. اور اگر اسی طرح روزے میں تاخیر ہو گئی ہے, یعنی کہ وہ گھر آ رہا تھا, رستے میں تاخیر ہو گئی ہے, روزہ 6 بج کے جو ہے وہ 33 منٹ پہ کھلنا تھا, وہ گھر 43 منٹ پہ کھلا ہے, پہنچا ہے, تو اس حوالے اس میں دیکھیں افطاری جو ہے نا وہ تھوڑی پہلے کی روزہ ٹوٹ گیا, لیکن بعد میں کی روزہ ٹوٹتا نہیں, لیکن اس سے ایک روزے کی اس میں فرق آ جاتا ہے, اجر و ثواب میں مکروہ ہو جاتا ہے. لیکن پہلے اگر اس نے غلطی کی تو ٹوٹ گیا, لیکن بعد والا ٹوٹ. ٹھیک ہے, بالکل. سامعین و ناظرین, منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں. انشاءاللہ افطار کی نشریات میں مولانا کاشف ایڈوکیٹ کے ساتھ پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.